سی سی پی او کا یہ بیان آنا کہ یہ کسی سرکاری گاڑی میں گھسا، یہ میرا بیان نہیں تھا. ہاں اب انہوں نے بیان سے واپس ہو گئے. اب میڈیا والوں کو بہتر پتہ ہے، یا جنہوں نے بیان بریک کیا ان کو بہتر پتہ ہے کہ ان کے بیان تھے یا ان کے بیان نہیں تھے. لیکن جو بیانات آ رہے تھے اس سے تاثر یہی مل رہا تھا کہ یہاں بات کچھ اور لگ رہی ہے. آج آئی جی صاحب نے بہت تفصیلی انٹرویو دی ہے، اور میرے خیال میں وہ وضاحت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوسائڈ اٹیک ہے، اور سوسائڈ اٹیک کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر یہ مان لیں کہ یہ سوسائڈ اٹیک ہے اور سوسائڈ اٹیک کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس سے جڑے ہوئے ہمارے 4-5 سوالات ہیں. نمبر 1، اگر آج گنہگار گیٹ کے عملے کو بولا جاتا ہے تو پشاور پولیس لائن کے اندر گھسنے کے لیے گیٹ آخری راستہ ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں آپ سب پشاور کے رہنے والے لوگ ان 4-5 چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوں گے جو پولیس لائن سے پہلے آتی ہے. ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سوسائڈ اٹیک ہے اور اگر یہ طالبانوں نے کیا ہے جنہوں نے پہلے مانا کہ ہاں ہم نے کیا ہے، اور پھر جب ان پہ پریشر آیا، ان پہ مختلف قسم کا پریشر آیا، تو کچھ گھنٹے بعد انہوں نے تردید کر دی کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اگر وہ اس بات پہ تردید کرتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان مسجدوں میں حملے نہیں کرتے، تو بدقسمتی سے یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسجدوں کو شہید کیے، مسجدوں میں انہوں نے حملے پہلے بھی کیے ہیں. یہ کسی مذہب میں بھی روا نہیں ہے، ہم یہ بار بار کہتے ہیں. ہمارے مذہب میں تو بالکل بھی روا نہیں. جس مذہب کو استعمال کرتے ہوئے یہ کون سا اسلام ہے، یا یہ کون سی آزادی ہے جس آزادی کے لیے یا جس اسلام کے لیے آپ مسجد میں کھڑے جوانوں کو نماز پہ کھڑے ہوئے شہید کر دو. آج میں یہ بھی واضح کر دوں کہ طالبان یا دہشت گردوں کو ڈاؤن سائز کرنے کے لیے 2008 سے اور 2013 تک عوامی نیشنل پارٹی نے اداروں سمیت، اور آج جس ادارے کے لیے یکجہتی ہم نکلے ہیں پولیس، انہوں نے جتنی قربانیاں دی ان 5 سال میں ہر گھر ہر گاؤں میں ماتم تھا. وہ دی گئی اس لیے کہ ہم دہشت گردوں کو قابو کریں اور اس ملک کو دہشت گردوں کے ہاتھوں سے چھڑوائیں. یاد رہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جب حکومت آ رہی تھی تو بہت اضلاع میں بہت ایسے علاقے تھے جہاں سے پاکستان کے جھنڈے اتر چکے تھے اور طالبان کے جھنڈے لگ گئے تھے. وہاں ہم نے اپنی سر کی قربانیاں دے کے ان علاقوں میں پاکستان کے جھنڈے واپس لگائے ہیں. لیکن پھر بیچ میں جو عمل ہوا، بیچ میں جو 10 سالہ حکومت ایک پارٹی کے سپرد کیا گیا، اور وہ پارٹی جس کی حکومت میں آنے میں تحریک طالبان پاکستان کا بہت اہم کردار تھا. آپ سب کو میں پھر یاد دلاتا چلوں کہ 2013 میں باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر جو تھا اس نے وزیرستان میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ہمیں جماعت اسلامی اور
پاکستان تحریک انصاف قابل قبول ہے، اور وہی ہوا، ان کی حکومت بنی، اور جیسی ان کی حکومت بنی تو یہاں پہ مائنڈ سیٹ آئیڈیالوجی اسی طالبان خان کی تھرو طالبانوں کی لائی گئی۔ یہاں باقاعدہ طالبانوں کے لیے وکالتیں ہوئی ہیں، ان دہشت گردوں کے لیے دفاتروں کی ڈیمانڈیں ہوئی ہیں، اور پھر جب وفاق میں بھی حکومت ملی تو ری سیٹلمنٹ کی بات پہ 10,000 جنگجو کی بات کون کر رہا ہے؟ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم کا اتنا بڑا سودا کر کے ڈرامے رچا کے سمجھیں گے کہ میں پھر آ کے 2/3 اکثریت سے حکومت بناؤں گا؟ آج جو یہ نئے حالات آئے ہیں اس کی ذمہ داری اگر پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی ڈالی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کا بٹھایا ہوا پاکستان کا صدر عارف علوی، پختونخوا کا ایکس سی ایم، اور ایک خاص پلانٹڈ، جہاں 2/3 اکثریت کے باوجود پی ٹی آئی کو اسمبلی میں انسان کا پتر نہیں مل رہا تھا تو اس کو وہ مشرف کے ٹٹو کو لا کے یہاں پہ بیرسٹر سیف کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آ کے اس حکومت کی ترجمانی بھی کرے، بلکہ حکومت کی ترجمانی کم، طالبان کی ترجمانی کرے، اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس قوم کے مجرم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ری سیٹلمنٹ کے نام پہ ان دہشت گردوں کو ارسٹ وائل فاٹا یا پختونخوا میں لا کے سیٹل کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم کا مجرم عارف علوی اس شکل سے کہ اس قوم کے 102 جمع 2، اور یہ 2 کو میں الگ اس لیے رکھوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 100 ایک طرف اور وہ 2 ایک طرف، ان 100 جمع 2 کو جو امیونٹی دی گئی، ان کو رہا کیا گیا اور ان کو واپس چھوڑا گیا یہ عمل کرنے کے لیے جو 2-3 دن پہلے ہمارے پختونوں کے ساتھ ہوا، وہ ہمارا مجرم ہے۔ میں اپنی قوم کی ہر بات اپنے ساتھ امانت سمجھتا ہوں، اور میں انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ایک ایپلیکیشن ڈال رہا ہوں عمران خان اور اس کے یہ ٹیم کی ری سیٹلمنٹ کے اگینسٹ، کہ اس پہ پوری کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، بلکہ اس پورے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ایک غیر پارلیمانی عمل پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر جنرل فیض حمید اور ان کے اس موروں نے پختون قوم کو اس بارود کے ڈیر پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ میں آج کے دن اپنی پولیس بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کی جتنی بات کروں میرے خیال میں کم ہے۔ میں آج عبرت کے لیے آپ سب کے سامنے بیٹھا یہ پولیس کی ٹوپی پہن کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہمیں فخر ہے اپنے پولیس کے ان بھائیوں پہ۔ جو منفی پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان پروپیگنڈوں میں ہمیں کسی طرح حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پختونخوا پولیس اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسوں اگر حملہ ہوا ہے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی پہ ہوا ہے. ہمارا سیکیورٹی سسٹم کولیپس کرنے کے لیے ہوا ہے. یہ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے. لیکن میں اپنے پورے قوم کی طرف سے اپنے پولیس کے بھائیوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمارے محافظ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے محافظ بنیں گے, اور اس قوم کو ہم انشاءاللہ اس بیڑیوں کے لیے کھلا کبھی نہیں چھوڑیں گے. اپنی ڈیوٹی انشاءاللہ سر انجام دیں گے. پولیس والے, اس سرزمین کے بچے, قوم کے اندر سے اگر کوئی سیکیورٹی فورس ہماری ہے تو وہ پختونخوا پولیس ہے. اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام کرے گی کہ یہ اپنے قوم کے ارد گرد اسی شیلٹر کا کردار ادا کرے گی جس شیلٹر کا کردار انہوں نے 60-70 سال سے ادا کیا ہے. پختونخوا پولیس کا ہر جوان, میں پھر کہوں گا, ہمارے لیے فخر ہے. ہاں, کچھ سوالات ہے. کل پی ایم صاحب نے بولا کہ پچھلے 10 سال سے 1% وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ کہ 400 ارب سے اوپر روپے ہے. آیا وہ 10 سال میں پولیس کو دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ یہ سوال آج لازم بنتا ہے, کیونکہ میں جو پولیس کی حالت دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں ہمارے حکومت کے بعد پولیس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن پچھلے 10 سال میں پولیس کے ساتھ, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, پولیس کے ساتھ قصداً عملاً اس مائنڈ سیٹ کے تھرو کہ ان کو کمزور رکھا جائے اور دہشت گردوں کو مضبوط کیا جائے, پی ٹی آئی نے یہ بھی ایک کردار ادا کیا ہے جس میں پولیس کو کمزور سے کمزور کیا گیا ہے اور دہشت گرد کو مضبوط سے مضبوط کیا گیا ہے. میں آج حکومت سے یہ ڈیمانڈ بھی کروں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اپنے میکسیمم فنڈز پولیس کو ڈائیورٹ کریں اور کوشش کریں کہ پولیس کو اس ترجیح سے اس حد تک پہنچائیں کہ وہ دہشت گرد کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ عمران کی حکومت میں بہت غیر آئینی کام ہوئے ہیں, اور ان میں ایک کام غیر آئینی یہ بھی ہوا ہے کہ آئینی اختیار وزیر اعلیٰ سے لیا گیا اور وہ آئی جی کے حوالے کیا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ گورنر صاحب سے کہ وہ اس غیر آئینی کام کو نوٹس لے اور آئینی اختیار آئی جی سے لے کے واپس وزیر اعلیٰ کو دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ محمود خان نے جاتے جاتے 2 دن میں ہزاروں کی تعداد سے ٹرانسفر پوسٹنگز کیے, اور جیسی وہ گئے تو الیکشن کمیشن نے بین لگا دیے. یہ اصول ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو جتنے بھی افسران ہیں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز ایک دفعہ ہونے چاہیے. لہٰذا میں الیکشن کمیشن سے یہ التجا کروں گا کہ پختونخوا میں جتنے بھی افسران بیٹھے ہیں یہ وہی پی ٹی آئی کے حکومت کے وقت کے بیٹھے ہیں. لہٰذا ون ٹائم یہ جو ریلیکسیشن ہے یہ دیا جائے تاکہ انٹرم گورنمنٹ اپنے لیے اپنی پوری ٹیم لا کے اس کو اپنا کام چلایا جائے. ہمارے گناہگار وہ سب لوگ ہیں جو 70 سال سے اس فساد کو جہاد کا نام دے کے پختون قوم کو بیچ رہے ہیں. ہمارے ذمہ وار وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے افغان
کی خود مختاری کے سودے پہ پاکستان میں بیٹھ کے شہنائیاں بجائیں، جشن کیے، وہ آج ہمارے اس حالات کے مکمل ذمہ وار ہیں۔ ہمارے ذمہ وار وہ لوگ بھی ہیں جو حق اور باطل کے بیچ میں گنگے بنے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ حق کی طرف بول رہے ہیں نہ باطل کی طرف بول رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ وار وہ سب علماء کرام ہیں جو مذہب کے نام پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ لڑائی، اس لڑائی کو شکل مذہب کا دیا گیا ہے، وہاں فتووں سے یہ سب چل رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنے سب علماء کرام، علماء حق یا امام مسجد سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا کا دین پڑھائیں، خدا کے دین میں جو حقیقت ہے وہ عوام کو بتائیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اس وقت پورے قوم کی توجہ آپ کی طرف بھی ہے کہ مذہب کے راستے میں پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، مجھے تو واضح ہے، میرے لیے تو وہ 100 سے اوپر بندے شہید ہیں جو بے گناہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ ایک بندہ میرے لیے مردار ہے، مرتد ہے، وہ اس کو میں نہ کبھی شہید کہہ سکتا ہوں اور نہ کبھی کہوں گا۔ ذرا علماء کرام بھی واضح کر دیں کہ شہید کون ہے اور مردار کون ہے۔ میرے ذمہ وار سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے۔ میری قوم، آج میں اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف آف دا آرمی اسٹاف سے، اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے میں 2 سوال جو میرے قوم ہر پختون کے منہ پہ ہے کہ ہمیں کون مار رہا ہے اور ہمیں کیوں مار رہے ہیں، یہ کون کا اور کیوں کا جواب اب ہم لازم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 بندے جن کا نام میں نے بولا ہے یہ وضاحت کرے اور وہ ہمارے سامنے اس کو واضح کرے۔ اس سب بات میں خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ وہ قوم جس کا اتفاق کم ہوتا ہے وہ آج امن کے لیے متفق ہے، اور وہ اس لیے متفق ہے کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ آج پولیس لائنز پہ ہے تو خدا نخواستہ یہ کل پریس کلب پہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ واقعہ آج پولیس لائنز پہ ہے تو خدا نخواستہ یہ کل باچا خان مرکز بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ واقعہ آج پولیس لائنز پہ ہے تو میں واضح کر دوں کہ آگ جب لگتی ہے تو وہ آگ دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، وہ سب کو لگتی ہے۔ یہ مفتی محمود مرکز پہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اب وقت ہے قوم کی یکجہتی کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ میری قوم وضاحت بھی چاہتی ہے اور اس بارود کے سودے کی رکاوٹ بھی چاہتی ہے، اگر نہیں تو بدقسمتی سے یہ قوم اپنے دکھوں کے بیچ تلے بغاوت کرنے کو اب تیار ہے۔ لہذا
میں آج اپنے پورے پارٹی کو اعلانیہ طور پہ کہ جو پشاور میں 4 تاریخ کو یہاں پہ پاسون بلایا گیا ہے یا قوم کی طرف سے انعقاد کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج پختون قوم امن کے لیے نکلنے کو تیار ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سب سے آگے بڑھ کے امن کے ہر قدم میں حصہ لیں گی۔ قوم اگر ہمارے بیانیے پہ آتی ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے بیانیے کو آگے بڑھائیں۔ 4 تاریخ کو پشاور میں انشاءاللہ سب پختون، صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں، سب پختون یکجہتی کا مثال دیتے ہوئے پریس کلب کے سامنے آئیں، امن کے سفید جھنڈے اٹھائیں۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہو رہا ہے، آج میں اپنے قوم کے سامنے ان کو واضح کر دوں کہ ہمیں تسلی دو، ہماری سیاست الحمدللہ ذاتی نہیں ہے۔ ہمیں تسلی دو کہ قوم کے خلاف جو سوچ ہوئے ہے یہ ختم ہے۔ ہمیں تسلی دو کہ میری قوم کے بچے بزرگ اس طرح مسجدوں میں سڑکوں پہ نہیں شہید ہوں گے۔ ہماری اور کیا سیاست ہے؟ ہم آرام سے بیٹھ کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ نہ ہمیں حکومتیں چاہیے، نہ ہمیں کسی اور چیز کا شوق ہے۔ ہمیں اگر شوق ہے تو واحد اپنے قوم کی امن، اپنے قوم کی سلامتی، اپنی قوم کی خود مختاری کا شوق ہے۔ اور جس دن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ امن، خود مختاری اور سلامتی یقینی ہو گئی ہے، ہماری سیاست بھی ختم ہو جائے گی، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے اور کوئی شوق نہیں ہے، لہٰذا امن کے لیے سب اکٹھے ہو کے نکلے۔ ہر بندہ اپنی پارٹی کی ٹوپی پہنو، اس میں کوئی بری بات نہیں، فخریہ پہنو، جس نظریے کے ہو اسی نظریے کی ٹوپی پہن کے آؤ، لیکن امن کے لیے یکجہ ہو کے آؤ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز لال ٹوپیاں پہن کے نکل آؤ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اپنے 3 رنگا ٹوپی پہن کے نکل آؤ، پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز اپنا ہری ٹوپی پہن کے نکل آؤ، جتنے بھی ورکرز ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ورکرز اپنے کالی اور سفید ٹوپی پہن کے نکل آؤ۔ یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے اور اس قوم کے مسئلے میں ہم سب کو یکجہ ہو کے اس قوم کے سامنے اپنا ایمان رکھنا ہوگا، نہیں تو پھر آج جو لوگ غائب ہیں کل کس منہ سے اس قوم سے ووٹ مانگنے آئے ہوں گے۔ آج جو لوگ 2/3 کی بات کر رہے ہیں اور وہ غائب ہے، ان کو تو فواد چودھری کی گرفتاری کی فکر ہے، ان کو وہ بے غیرت شیخ رشید کی گرفتاری کی فکر ہے، لیکن ان کو پختون قوم کی 102 شہادتوں کی کوئی فکر نہیں۔ یہاں ہم تابوت اکٹھے کر رہے تھے، وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے تھے۔ بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل کو تم اگر ان پختونوں کے بیچ آؤ گے تو شاید تم بچ بھی نہ سکو، جس طرح کی سوچ تم نے پختون سرزمین پہ چھوڑی ہے۔ بات کرتے ہو 2/3 اکثریت کی، انشاءاللہ یہ قوم اب سمجھ چکی ہے کہ یہ جو 10 سالہ دور جو تمہارے ڈراموں پہ گزرا ہے، جہاں پہ پختونخوا میں نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی آئین تھا، نہ پختونخوا کے حق کی بات ہوئی، نہ پختونخوا کے حصے کی بات ہوئی، صرف پختونخوا کو عمران نیازی کا ATM کی طرح استعمال کیا گیا۔ 10 سال سے پختونخوا کے وسائل عمران کے کچن پہ استعمال ہوئے ہیں اور پختونوں کا حشر نشر ہو گیا ہے۔ میں انشاءاللہ آج جو ہمارا پختون جرگے کے نتیجے میں ہمارا پختون قومی اتحاد بنا تھا، تو انشاءاللہ ہم منڈے کو، لہٰذا میرے خیال میں یہ 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو ہم باچا خان مرکز میں پختون قومی اتحاد کا اجلاس کریں گے اور انشاءاللہ یکجہتی کے ساتھ ہم اپنا آئندہ لائے عمل قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ بلکہ میرے خیال میں اب وقت کم ہے،
اب جو بھی کرنے یہ آخری لمحات ہوں گی اور ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بس پختونوں کا خون اب اور اس طرح سے نہیں بہایا جائے گا. پختونوں کا خون اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ اس کا مرغیوں کی فکر ہو لیکن پختونوں کی نہ ہو. ہم انشاءاللہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر دم ہر وقت اپنے قوم کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. اس مشکل گھڑی میں ایک دفعہ پھر اپنے پولیس کے تمام بھائیوں کے ساتھ ہم ان کے غم و درد میں بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی پختون قوم اپنے پولیس کے ساتھ کھڑی رہے گی. آپ کے کوئی سوالات ہو تو میں لینے کو. ایمن صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل موجودہ حالات میں کیا ہے؟ مجھ سمیت کئی نوجوان جو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں, نہ سیاسی استحکام ہے, نہ معاشی استحکام ہے اور نہ کوئی اور فیوچر نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, لوگ بیٹھے ہوئے حل نکال رہے ہیں. اب بدقسمتی سے ہمیں جس ٹریک پہ ڈال دیا گیا ہے, پاکستان کو پچھلے 4 سالوں میں معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو انتظامی طور پہ بھی تباہ و برباد کر دیا ہے اور پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی تباہ و برباد کر دیا. اور یہ تینوں تحفے ہمیں پی ٹی آئی اور عمران حکومت سے ملے. انشاءاللہ ہم نا امیدگی سے تو زندگی نہیں گزرتی, امید کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. انشاءاللہ اس امید پہ کہ اب وہ دور ایک واپسی کے ٹریک کی طرف جائے گا, لیکن اتنا آسان نہیں کہ یہ 1-2 مہینوں میں چلا جائے, لیکن میری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف جائے. اچھا عمران خان یہ بتائیے گا, سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے آج بیان دیا, وہ کہتے ہیں کہ پولیس کا کام صرف اسٹریٹ کرائم کرتا ہے, آپ کہتے ہیں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, تو یہ کیا کریں؟ محمود خان اپنی وضاحت کر لے, میرے لیے تو پولیس ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. عمران خان یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی مختلف حالات کے حوالے سے بھی, ذاتی طور پر پارٹی کیا سمجھتی ہے انتخابات ہونے چاہیے, کیونکہ 2008 میں بھی اس سے بدتر حالات تھے, 2013 تک کی حالات رہی, اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا, آپ نے احتجاج کے حوالے سے ساری پارٹیوں کو دعوت دی ہے, تحریک انصاف میں بھی اسی قومی صوبے کے لوگ ہیں, ان کو بھی کیا دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو پوری قوم کی بات کی ہے اور پختون جس طرف بھی ہیں یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے. اگر تحریک انصاف والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے لیے امن بہت ضروری ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں, ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. دوسری, آج بہت تاریخی واقعہ ہے, میں اس سے ہٹوں گا نہیں, لیکن اگر الیکشن کی بات میرے سے کرتے ہیں, ہم آئین کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ہر وہ بات کریں گے جو آئینی ہو, آئین سے ہٹ کے جو بھی بات ہوگی اس کا مخالفت کریں گے. عمران خان, آپ نے کہا کہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے, تمام سیاستدان یہی نعرے لگا رہے ہیں, یہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آئین میں اداروں کے جو حدود اور قیود ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اب اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. نہ ہی یہ سیاستدان متحد ہو رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائے کہ اس کے بعد مطلب ادارے جو ہے وہ اپنے حد سے تجاوز نہ کر سکے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں سیاستدان بڑے مشکل سے اکٹھے ہو کے مری میں انہوں نے معاہدہ کیا, بے نظیر بھٹو تب حیات تھی اور نواز شریف اور سب نے, لیکن عمران کو تو اس مائنڈ سیٹ سے لے آیا گیا ہے کہ ان کا یہ اتحاد جو ہے یہ درم برم ہو, ان کا یہ اتفاق جو ہے یہ خراب ہو, اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہے اور وہ ابھی بھی دیکھیں وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ ہوگا تو میرے خیال میں سیاستدان کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھنا بہت مشکل ہے. ادروائز اس کے علاوہ سب میرے خیال میں کسی نہ کسی بات پہ, اور پھر بالخصوص جو پاکستان کے مشکل ترین حالات ہیں ان پہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ بندہ تو نہ سیاسی ہے, نہ اس کے کوئی اصول ہیں, نہ اس کا کوئی کردار ہے, نہ اس کے کوئی نارمز اینڈ ویلیوز ہیں, اور نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا چاہتے ہیں اور نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں اس وقت میں یہ مشکل ہے, حقیقتاً یہ مشکل نہیں ناممکن لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بٹھایا جائے. اور جہاں تک دوسری بات ہے تو اس میں دیکھیں, آئین میں تو کوئی مسئلہ نہیں, آئین تو واضح ہے, آئین نے ہر کسی کو اپنا کردار واضح کیا ہے. یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ کہہ رہے کہ ہم نیوٹرل ہے تو یہ جرم کر رہا ہے. نیوٹرل لفظ آئین میں نہیں ہے, آئین کا تابع ہونا ہے آپ کو. آئین میں لفظ یہ ہے, آپ کو حکومت کا تابع ہونا ہے, آپ کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا,
اگر کسی کا کام سرحدوں کا دفاع ہے تو وہ سرحدوں پہ دفاع کرے, وہ کچھ اور کام نہ کرے. اگر کسی کا کام قانون بنانا ہے تو وہ قانون بنائے, وہ اور کام نہ کرے. اگر کسی کا کام سڑکیں بنانا ہے, نالیاں بنانا ہے تو وہ کام کرے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں سب کچھ واضح ہے, آئین پہ منوان عمل ہونا چاہیے. لیکن عمران خان نے کل جو لنک پہ وہ تقریر کی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ جو حالات تھے امن کے ہو یا معاشی, اس کا میں ذمہ وار نہیں ہوتی ہے, وہ اب میری حکومت نہیں ہے, اب جس کی حکومت ہے وہ ذمہ وار. دیکھیں وہ تو کہے گا, وہ تو عجیب بندہ ہے, اس کی تو مجھے کسی بات میرے خیال میں آپ بھی نہ سنا کرے, کیونکہ فالتو میں باتیں سنتے ہیں, وہ سننے لائق ہے ہی نہیں. اس کا تو کام افراتفری پھیلانا ہے. وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے. بھائی آپ اس کے منہ کو چھوڑے. وہ پشتوں میں ہے کہ کسی نے بولا کہ بھائی آپ کا کان کتا لے گئے تو آپ کتے کے پیچھے نہ بھاگو, کان اپنا دیکھو. وہ تو اس کا تو وہی مثال ہے. اس نے 4 سال میں جو حشر نشر کر دیا اس ملک کا. خدارا آپ ایمانداری کریں, آپ سب میڈیا والے تحقیقی رپورٹرز ہیں, آپ سوال بھی کرتے ہیں تو تحقیقی کیا کریں. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 8 مہینوں سے میڈیا والے اس کو جتنی اڑان دے رہے ہیں, بھائی وہ نوالی لے رہے ہیں, وہ پورا میڈیا والا اس میں لگا ہوا ہے. وہ بکواس کر رہے ہیں, پورا میڈیا والا اس میں لگا ہوا ہے. ہم ادھر مر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا. عمران خان نے 2-3 لوگوں سے ملاقات کر کے بکواس کر دیا, جھوٹ بول دیا. اس پہ بھائی سارے باتیں بھی ہوں گی, سیشنز بھی اس پہ چلیں گی. لہٰذا میرے خیال میں آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جو بکواس کرتے ہیں اس کو آن ایئر لائے نہ کریں, اس کو نہ دکھایا کریں. سر پچھلے سال اگست کو پختون قومی امن جرگہ ہوا تھا ادھر بادشاہ خان پر امن کے. آپ نے بات کی پختون قومی اتحاد کی, اس کے اجلاس, تو اس میں 11 نکات ہیں, تو وہ پروسیس ہو چکے ہیں یا حکومت تک پہنچ چکے ہیں, اس پر کتنا؟ دیکھیں ہم نے تو جیسے ادھر بیٹھ کے ہمارے بار اس کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنے وہ پوائنٹس بھجوائے ہیں. اب اس پہ عمل کتنا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا یہ اب ایک بات ہے, اور انشاءاللہ اب جو منڈے کو اسی کا تسلسل پھر بلایا جائے گا تو اس میں پھر مزید باتیں ہوں گی اور اس کو پھر مزید لائے عمل میں شکل دی جائے گی. ایبل خان یہ ایک سوال, ایبل خان یہ کیسے وقت میں سر کہ جب وہ صوبے میں دہشت گردی کی ایک شدید لہر شروع ہو چکی ہے, صوبے میں ایسی نگران حکومت ہے جس کی اکثریت جمعیت علماء اسلام اور جس کے زیادہ تر لوگ مختلف لوگوں کے اے ٹی ایم تصور کیے جاتے ہیں. گورنر صاحب جو ہے اس ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو پارٹا بجٹ کے مخالف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو یہ لوگ جو ہے صوبے میں امن کی صورتحال سنبھال سکیں گے, یا جو کیبنٹ ہے یا گورنر صاحب ہے, اس حوالے سے نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, انٹرم ہوتا ہے, نہ انٹرم جے یو آئی کا ہوتا ہے, نہ انٹرم پی ٹی آئی کا ہوتا ہے, انٹرم ہوتا ہے. اور یہ شکر ہے کہ اب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انٹرم کے لیے ایک ایسا لائے عمل طے پایا ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے انٹرم کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کو گندہ بھی اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کو پہلے سیاسی لوگ نہیں کرتے تھے بلکہ اور لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے تھے کہ انٹرم گورنمنٹ کون لگائے گا اور کس نے لگنا ہے اور کس نے نہیں لگنا. ابھی پھر بھی یہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس جمہوری عمل کے نتیجے میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرتے اور انہوں نے ایک بیٹھ کے ایک پختونخوا میں ایک متفقہ فیصلہ ہوا. دیکھیں آپ یہ اب میڈیا اس کو بالکل کہیں اے ٹی ایم کا نظر دے رہے ہیں, کہیں جے یو آئی کا. انٹرم ہوتا ہے. اتفاق پہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, پھر اتفاق پہ کابینہ بنی ہے. ہاں سیاسی لوگوں کے اتفاق پہ بنی ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں تو یہ عمل ہی جمہوری ہمارا ہے. ہم اپنے جمہوری عمل میں حصہ لیں گے اور اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے. جہاں تک بات رہی اس حالات کی تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیٹ اپ نیت ٹھیک کر کے حقیقتاً حالات ٹھیک کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. سوال ہے, اگر ان حالات کو جواز بنا کر انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں تو کیا این پی اس فیصلے کی حمایت کرے گی؟ یہ انشاءاللہ اس وقت پر پارٹی جو تھنک ٹینک ہے یا باڈیز ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گی. فی الحال ہم آئینی بات کریں گے کہ آئین میں جو ہے سب کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پارٹی کی طرف سے جو واقعہ ہو اس پر کوئی خاص وہ جس طرح ہونا چاہیے وہ رسپانس ان کا نہیں آ رہا, وہ جسٹ مذمت وہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور قبول کرانا چاہیے؟ ہر سڑے بخپل قبر تزی,
مولانا صاحب د خپل غمو کی زبر خپل کوم. نه نه یار انتخابات پرې ده کنه یار. تھینک یو. ورې ایشو فوت کوي. ہم جی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے. تھینک یو.